أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون السابقون أولئك المقربون. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختصر سی آیتیں تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اعمال صالحہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ نیک کاموں میں سبقت کرنے والے یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہیں. یہی وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کے تقرب کا اعزاز حاصل ہوگا. نیکیوں میں آگے بڑھنے اور نیکیوں میں سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانیں، ہم نیکی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، نیک کام کرنے پر حریص ہوں. جیسا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ نیکی کا کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے تھے. نیکی کا موقع آئے اور وہ بنا نیکی کیے ہوئے ضائع ہو جائے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں. وہ نیکیوں میں تنافس کرنے والے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، انہیں ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی کہ ہم
اپنی نیکیوں کو کس طرح سے بڑھائیں، اپنے اعمال صالحہ میں کس طرح سے اضافہ کریں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی سے بہت دور کئی میل کی مسافت پہ ان کا گھر تھا، مگر مسجد سے دور رہنے کے باوجود ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں میں مسجد نبوی میں صف اول کی پابندی کرتے تھے، اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ کئی میل سے چل کر مسجد نبوی آیا کرتے تھے اور نماز ختم ہونے کے بعد اسی طرح چل کر اپنے گھر لوٹا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک تو ان کی حالت میں رشک آیا کہ صف اول کی کیسی پابندی کر رہے ہیں اور کیسی حفاظت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی رحم بھی آیا کہ دن میں 5 مرتبے 5 نمازوں کے لیے وہ پیدل چل کے آیا کرتے ہیں اور پیدل جایا کرتے ہیں۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ کوئی سواری خرید لیں۔ جب انہیں یہ مشورہ دیا گیا تو انہوں نے کہا، ارے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو، میں تو نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو۔ بظاہر یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ناگوار گزری، اس لیے کہ مسجد نبوی سے ہر شخص قریب ہونا چاہتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی کہ اس شخص نے فلاں صاحب نے ایسی بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے کہا، تم نے ایسی بات کیوں کہی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے یہ بات اس نیت سے کہی کہ میں دور سے جب مسجد کو آؤں گا، لمبی مسافت طے کر کے مسجد آؤں گا، قدم قدم پر مجھے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹوں گا، لوٹتے ہوئے بھی قدم قدم پر میرے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا۔ میں نیکیوں کی خاطر، اعمال صالحہ میں اضافے کی خاطر میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر ان صحابی کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی۔ دیکھیے صحابہ کا کیسا جذبہ، ایک تو میلوں دور کی مسافت سے آنا اور وہ بھی پیدل آنا، اور پیدل آ کے سبحان اللہ 5 نمازوں میں صف اول ان سے نہ چوکے۔ اس معاشرے میں جہاں مدینے کے رہنے والے خود صف اول کی پابندی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ایسوں میں ان سب سے یہ سبقت کر جائیں صف اول کی پابندی میں جو میلوں دور سے آ رہے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ خیبر کی رات، جنگ خیبر میں ایک قلعہ تھا حصن ناعم، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی قلعے یہودیوں کے مسلمان فتح کر چکے تھے، لیکن یہ حصن ناعم فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی فوجیں آپ نے بھیجی لیکن فتح نہیں ہوا۔ تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غداً لأعطی الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ کل میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھمانے والا ہوں کل کی صبح کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں، اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، ہم سب نے جاگ کر وہ رات گزاری، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ وہی وہ خوش نصیب ہو جس کے حق میں یہ اعزاز ملنے والا ہو کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، زندگی میں کبھی میں نے عہدے کی تمنا نہیں کی، لیکن اگر کسی دن میں نے عہدے کی تمنا کی تھی تو یہی رات تھی، کیونکہ جھنڈا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کے کمانڈر بنائے جائیں گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی کہ کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں وہ واحد رات ہے جب میں نے عہدے کی تمنا اور آرزو کی تھی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس رات نیند نہیں آئی،
حالانکہ ان کے بدن زخموں سے چور ہیں، دن بھر محنت کیے ہوئے ہیں، دن بھر جہاد کیے ہوئے ہیں، آخر ان کے بدن کس قدر تھکے ہوئے نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن جب ایک اخروی اعزاز کا اعلان ہوا ہے، ایک اخروی انعام کا اعلان ہوا ہے، تو اس انعام کو حاصل کرنے کا جذبہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ، اس جذبے سے صحابہ کو نیند نہیں آئی۔ اور صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی انہیں آشوب چشم لاحق ہیں، بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگا دیا، اور آنکھ ایسے درست ہو گئی جیسے کبھی کچھ لاحق ہی نہ، کبھی کوئی مرض ہی لاحق نہ ہوا ہو۔ تو یہ ہے حرص، اعمال صالحہ کے حرص، نیک کام کرنے، نیک کاموں میں سبقت کرنے کے حرص، نیک کام کرنے کا جذبہ، دوسروں سے سبقت کرنے کے جذبے سے انسان نیک اعمال کرے، اور جنت کی طرف یہ جو دوڑ ہے، یہ جو مسابقت ہے جس کے لیے زندگی دی گئی ہے، اس دوڑ میں دوسروں سے سبقت کرنے کی کوشش کرے۔ والسابقون السابقون کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اہل ایمان جہاں نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، وہیں نیکیوں کی حفاظت بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کی شان ہے نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ کوئی بھی وہ نیک کام شروع کرتا ہے، نیک کام پہ دوام برتتا ہے، اپنے عمل صالح کی حفاظت کرتا ہے، اس کے معیار عمل میں دن بدن بہتری آتی جاتی ہے، اس کے معیار عمل میں کمی نہیں آتی، اس کے مقدار عمل میں کمی نہیں آتی، اس کا معیار عمل دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی نیک کام شروع کرتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے، دوام کے ساتھ کرتا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کرنا، اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا ایک مومن کی بنیادی پہچان ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، لا تکن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل ثم تركه۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تہجد پڑھا کرتا تھا، تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا، ثم تركه، لیکن اس نے پھر سے اپنی زندگی میں تہجد کا اہتمام چھوڑ دیا، بعد میں اس نے اپنی زندگی میں قیام اللیل کا اہتمام چھوڑ دیا۔ غور کیجئے، تہجد ایک نفل عبادت ہے، نفل عمل ہے، انسان وہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی حفاظت کی تعلیم دینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تہجد کا اہتمام کیا کرتا تھا، پھر اس کی زندگی سے تہجد کا یہ اہتمام رخصت ہو گیا۔ نیکیوں کی حفاظت کی خاطر، نیکیوں کی حفاظت کے جذبے کی خاطر شریعت نے ہمیں سنن و نوافل کی قضا کا بھی حکم دیا ہے۔ سنت چھوٹ جائے اس کی بھی قضا کرو، نفل چھوٹ جائے اس کی بھی قضا کرو۔ حالانکہ قضا واجب ہوتی ہے فرض کی، سنت کی قضا واجب نہیں، نفل کی قضا واجب نہیں، لیکن چونکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومن کی لازمی صفت ہے، اس لیے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن و نوافل کی قضا کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، من نام عن حزبه من اللیل او شیء من فقرأه ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب کأنما قرأه من اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا معمول ہو رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی مخصوص مقدار کی تلاوت کرنا، رات میں اٹھ کر اوراد و اذکار کا اہتمام کرنا، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، جس کا معمول ہو، لیکن کسی رات آنکھ لگ گئی قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو سکی، کسی رات آنکھ لگ گئی اوراد و وظائف کا اہتمام نہ ہو سکا، کسی رات تہجد چھوٹ گئی، تہجد کا اہتمام نہیں ہو سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص کو چاہیے رات کا جو عمل ہے، رات کی جو نیکی ہے، رات کی جو تلاوت ہے اور رات کا جو وظیفہ ہے، اس کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے۔ فجر اور ظہر کے درمیان وہ پڑھ لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا جتنا کہ اگر وہ رات میں پڑھتا تو لکھا جاتا۔
غور کیجئے، اعمال صالحہ کی حفاظت کی خاطر، نیکیوں کی حفاظت کی خاطر نوافل کی قضا کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رات کی نماز چھوٹ جاتی، تہجد چھوٹ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے آپ اس کے بدلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ظہر بعد کی سنت چھوٹ گئی، ایک قافلہ آ گیا، ایک وفد آ گیا، اس کا استقبال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر بعد کی سنت چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا عصر بعد کی۔ اور آپ کا چونکہ معمول تھا جب بھی کوئی نیکی ایک بار کرتے تو آپ ہمیشگی کے ساتھ کرتے، تو ایک دن عصر کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر بعد کی سنت کی قضا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو معمول بنا لیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، عصر بعد تو آپ نے نماز پڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے، مگر آپ خود 2 رکعت پابندی سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ام سلمہ، ایک مرتبہ میرے پاس ایک وفد آ گیا تھا، قبیلہ آ گیا تھا، اس کا استقبال کرتے ہوئے ظہر بعد کی سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اس کی قضا میں نے عصر بعد کی، اور میرا معمول ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہوں میں اس پہ دوام برتتا ہوں، اس لیے میں عصر بعد ان 2 رکعت کا اہتمام کرتا ہوں۔ اہل علم نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔ تاہم اس سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن کی قضا کرتے تھے اور اپنی نیکیوں اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی قبیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تھے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تھے، ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا لگایا گیا، خیمہ لگایا گیا مسجد میں۔ آپ کو دیکھ کر ایک ام المومنین نے آپ کے خیمے کے بازو اپنا خیمہ لگایا، انہیں دیکھ کر دوسری ام المومنین نے اپنا خیمہ لگایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی خیمے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سب کس کے خیمے لگے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ آپ نے فرمایا آل بر یردنا، کہ واقعاتاً ان کا نیک ارادہ ہے، یہ نیکی چاہتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں سوکنوں کے درمیان جو منافست کا جذبہ ہوتا ہے، کہیں وہ جذبہ تو کار فرما نہیں ہے، اس لیے آپ نے حکم دیا، آپ کا خیمہ بھی نکال دیا گیا، ازواج مطہرات کے سارے خیمے وہاں سے نکال دیے گئے۔ اور اس سال آپ نے اعتکاف ہی رمضان میں نہیں کیا، لیکن اس اعتکاف کی قضا آپ نے شوال میں کی۔ اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے، لیکن سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی قضا کر رہے ہیں۔ تو سنن و نوافل کی قضا کا یہ جو اہتمام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے، اس سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مومن کو اعمال صالحہ کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دستور یہ ہے، قانون یہ ہے، جیسے مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نیکی وہ ہے جس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، دوام کے ساتھ کیا جائے، استقلال کے ساتھ کیا جائے، بھلے سے وَإِن قَلْ، وہ نیکی مقدار کے اعتبار سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ جوش میں آئے 5,000 روپے خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں، اور پھر انفاق کو پھر فراموش کیا تو زندگی میں مہینوں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس سے بہتر ہے آپ روزینہ 5 روپے خرچ کرو، مگر ہمیشگی کے ساتھ خرچ کرو کہ ہمارے در پر آیا ہوا، ہمارے گھر پہ آیا ہوا کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ جائے۔ وہ نیکی اللہ کو پسند ہے، وہ نیکی اللہ کو بہت محبوب ہے، جس پر انسان ہمیشگی کے ساتھ دوام کے ساتھ عمل کرتا رہے۔ اسی لیے حدیثوں میں جا بجا یہ تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں اس قدر عمل کو اپناؤ
جس قدر عمل کو تم بآسانی بجا لا سکتے ہو، ایسے اعمال کہ جن کی حفاظت کرنے میں تمہاری دشواری ہو، جن پر عمل کرنے میں تمہیں مشقت ہو، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایسے اعمال کا مکلف نہ کرو۔ اس لیے کہ انسان جذبے کے تحت بسا اوقات ڈھیر سارے عمل کر دیتا ہے، پھر جذبہ جب سرد پڑتا ہے تو مدت تک ان اعمال کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اعمال صالحہ کو اپنانے کی تلقین کی ہے کہ جس پر انسان ہمیشگی کے ساتھ اور دوام کے ساتھ عمل کر سکے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے زاہد صفت صحابی تھے، بڑے اللہ والے صحابی تھے۔ رات بھر تہجد کا اہتمام اور دن بھر روزے رکھنا یہ ان کا معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی شکایت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تمہارے بارے میں مجھے شکایت پہنچی ہے کہ دن بھر روزے رکھتے ہو، رات بھر تہجد پڑھتے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھو کافی ہے، مہینے میں 3 روزے رکھو کافی ہے، اس لیے کہ ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ملے گا۔ اس طرح 3 روزے رکھو گے تو مہینے کے 30 دن روزہ رکھنے کے حکم میں رہو گے تم۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ استطاعت ہے، مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن کھا لیا کرو، 2 دن کے وقفے سے ایک روزہ رکھا کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ کے نبی میرے اندر اور زیادہ استطاعت ہے، اور زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے تو پھر 1 دن روزہ رکھو، 1 دن کھایا کرو، اس طرح مہینے کے 15 دن روزے ہوں گے اور 15 دن تم کھاؤ پیو۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی داؤد کا روزہ ہے اور اس سے زیادہ روزے رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ان سے کہا مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہے تو 20 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے، میں اور جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو 10 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور جلد ختم کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو 7 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور جلد ختم کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو تمہیں 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت ہے، اور 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 دن کے اندر 3 دن سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرے گویا کہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہم سے مطلوب ہے فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ اب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جب تک مضبوط تھے، توانا تھے، تندرست تھے، اس پر عمل ہوتا رہا، صوم داؤد رکھتے رہے، 1 دن کے فاصلہ اور 1 دن کے وقفے سے روزے رکھتے رہے اور 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے رہے۔ لیکن جب جیسے جیسے بڑھاپے کی دہلیز سے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے یہ نیکیاں ان پر دشوار ہوتی گئیں، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ زندگی کے آخری ایام میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو چھوٹ دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو رخصت دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو کہا تھا کہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھو، کاش کہ میں وہ رخصت قبول کر لیا ہوتا، کاش کہ نبی کی نصیحت کو قبول کر لیا ہوتا۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ عمل کی جس مقدار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم تھے، وہ چاہتے تھے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس مقدار پر قائم رہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آیا تو ان اعمال کی پابندی ان سے دشوار ہو گئی، بڑی مشقت ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو قبول کر لیا ہوتا۔ تو دیکھیے یہاں اس حدیث سے بھی نیکیوں کی حفاظت کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں کہا ہے کہ انسان جوش میں آ کر وقتی طور پر ڈھیر ساری نیکیاں کر دے اور پھر نیکیوں کو فراموش کر دے، ایسا نہیں۔
इतनी नेकियां करो, इतना अमल करो कि जिसको आसानी से कर सको। एक मरतबे आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो आपने देखा कि दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह रस्सी किसकी है? बताया गया कि अल्लाह के नबी, ये ज़ैनब की रस्सी है, ज़ैनब ने यह रस्सी बांधी है। आपने कहा किस लिए बांधी है? कहा अल्लाह के नबी वो नफिल नमाज पढ़ती हैं और जब खड़े खड़े थक जाती हैं इस रस्सी का सहारा ले लेती हैं, इस रस्सी को थाम लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस रस्सी को खोल दो। आपने कहा खोल दो, और उसके बाद कहा कि जब तक तबीयत में नशात है, जब तक तबीयत में चुस्ती है, इबादत करो, उतना क़ियाम करो, और अपने आप को उस अमल का मुकल्लफ क्यों करते हो जिसकी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। एक खातून मेरे पास बैठी हुई थी। आपने पूछा आयशा कौन खातून है ये? मैंने कहा कि अल्लाह के नबी ये फला खातून है कि मुआशरे में जिसकी इबादत के बड़े चर्चे हैं, जिसकी नमाज के बड़े चर्चे हैं। ये सुनना ही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मह अलैकुम बिमा तुतीकून फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु। आपने फरमाया कि आयशा बस करो, बस करो, रुक जाओ, उतना अमल करो कि जितना अमल करने की तुम्हारे अंदर ताकत हो। इसलिए कि अल्लाह ताला सवाब लिखते लिखते उस वक्त तक थकता नहीं, बेजार नहीं होता। अल्लाह ताला तुम जब तक बेजार ना हो जाओ, अल्लाह सवाब लिखते हुए कभी बेजार नहीं होता, तुम अमल करते हुए बेजार हो जाओगे। तो भाइयों, ये सब अहादीस, इन अहादीस में अमल सालेह, ज्यादा से ज्यादा अमल सालेह करने से रोकना मकसद नहीं, बल्कि मकसद ये है कि आदमी इतना अमल करे कि जिस अमल की मिकदार पर वो हमेशगी के साथ और दवाम के साथ कायम रह सके। इसीलिए एक मोमिन की बुनियादी पहचान है, एक मोमिन की बुनियादी शनाख्त है कि वो अपनी नेकियों की हिफाजत करता है, वो अपने अमाले सालिहा की हिफाजत करता है, उसके मेयार अमल में दिन ब दिन बेहतरी आती जाती है। एक दुनियादार जिस तरह अपनी दुनियावी पूंजी की हिफाजत करता है, पाई पाई जमा करके रखता है, पाई पाई इकट्ठा करके रखता है, एक मोमिन इसी तरह आमाले सालिहा के सिलसिले में हरीस होता है। आज यही जज्बे अमल पैदा करने की जरूरत है, नेकियों में सबकत का यही जज्बा पैदा करने की हमारे अंदर जरूरत है। आज हम नेकियां जरूर करते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी नेकियां महज वक्ती जज्बे के तहत वक्ती तौर पे होती हैं। नेकियों पे मुदावमत, आमाल सालिहा पे मुदावमत, आमाल सालिहा की हिफाजत का ये जज्बा हमारे अंदर बहुत मफकूद है। बहुत कम लोग हैं कि जिनकी जिंदगियों में हमें तहज्जुद की ऐसी पाबंदी नजर आती हो कि तहज्जुद उनसे कभी ना छूटती हो। बहुत कम है ऐसे लोग जिनकी जिंदगियों में नफिल रोजों की ऐसी पाबंदी नजर आती हो कि जुमेरात और पीर के रोजे उनसे चूकते ना हो, इसी तरह से अय्याम 20 के रोजे उनसे चूकते ना हो। बहुत कम लोग हैं। अमल सालिहा की हिफाजत करना, ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह के वो मोमिन बंदे होते हैं जिनके हक में कुरान मजीद ने कहा कि वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत करने वाले उलाइकल मुकर्रबून, यही अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल होगी, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल होगा। अहले ईमान, कुरान मजीद ने अहले ईमान के 3 तबके बताए। कुरान मजीद ने कहा कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिहि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। कहा कि इस उम्मत के 3 तबके हैं। एक तबका वो है जो ज़ालिमुन लिनफ्सिहि, अपने आप पे जुल्म करने वाले, यानी फराइज को भी वो कमा हक़ हो बजा नहीं लाते। दूसरा तबका है मुक़्तसिद, मियाना राव, मियाना रवि इख्तियार करने वाले। इससे मुराद वो उम्मत का वो तबका जो सिर्फ फराइज का पाबंद है, सुनन और नवाफिल से दूर है। तीसरा तबका कहा कि वो जो साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, जो अल्लाह की तौफीक से नेक कामों में सबकत करने वाले,
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی فضل کبیر ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ تو معلوم ہوا توفیق الہی کے بغیر ہم نیکیوں میں سبقت کرنے کا یہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہمیشہ سے توفیق الہی کے طالب ہونا چاہیے۔ توفیق الہی کے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے، صالح نہیں بن سکتے، متقی نہیں بن سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ پروردگارا مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی ہدایت دے دے، اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور مجھے برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے، بری صفات سے پھیر دے، اس لیے کہ برے اخلاق سے تو ہی پھیر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ارادے کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ توفیق الہی بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں سبقت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کے اندر اور سننے والوں کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسوہ بناتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کے ہر میدان میں آگے بڑھیں اور اپنے اعمال صالحہ کی، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔